تمام تعریف اللہ کے لیے۔ میرے بھائی، میں محرم نیا سال شروع ہو گیا، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ میں اسلام جانتا ہوں، مسلم ہوں، اس واسطے نیا سال ہمارے لیے مبارک ہے۔ اب جو شیعہ ہے وہ ماتم سمجھتے ہیں، وہ مناتے نہیں نیا سال، لیکن ہم مسلمان آج ایک محرم ہے اور 1437 یعنی ہمارے کیلنڈر کے حساب سے 1437 سال ہو گئے۔ آج پہلا دن ہے محرم کا، یعنی سال کا پہلا دن۔ مبارکباد۔ اور میں یہ ویڈیو کا نام دھماکہ سیل رکھا، اور پھر شاکنگ نیوز اگر آپ سمجھے تو، کیونکہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں اس میں آپ کو بہت بڑے پوائنٹس ہیں، اللہ چاہے تو آپ عقل مندی سے سمجھیں گے۔ یورپ کے اندر ایک وقت یہاں جو اور کرسچن ہوا کرتے تھے۔ آپ 2000 سے لے کے ہمارے 1400 سال نکال دو، 600 سال کے بٹوین میں ان لوگوں نے یہودیوں کو مار دیا، کرسچنوں نے۔ اس واسطے آج یہودی صرف 14-15 ملین رہ گئے زمین پر۔ وہی سمجھ رہے ہیں 1 بلین 50 ملین ہم مسلمان ہیں، اب ہم کو مارنے کی جو ہے روز جو ترکیب بناتے ہیں، سازش بناتے ہیں اور وہ حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، عراق ہو گیا، سیریا ہے، پھر اس کے بعد میں ایران ہے، یہ چلتے رہے گا، کیونکہ ان کے بائبل میں 200 جگہ پہ لکھا ہوا ہے تلوار کو یوز کرنا، اور وہ لوگ بھی مذہبی ہے اور وہ لوگ بھی شیطان ہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا یہ گھروں پر آئیں گے، یہ شیطان ہے، یہ تم کو وسوسہ ڈالیں گے، یہ شیطان ہے، اور یہ تم کو صبر کرنا پڑے گا، روز کچھ نہ کہیں گے، یہ شیطان ہے۔ تو اس طرح سے شیطان یہ ثابت ہو گئے، اور یہ 200 بار جو ہے بائبل میں خود سے لکھ لے کتاب، اس واسطے وہ جو ہے وہ حملہ کریں گے اسلام پہ جب ہم یورپ میں آ جائیں گے، تو تب تک وہ جو ہے پوری مڈل ایسٹ کو برباد کر دے کے چھوڑ دیں گے، کیونکہ پہلے یہودیوں کا خاتمہ ہوا، اب ہمارے پیچھے پڑیں گے، مگر ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اب آپ کو میں ایک خاص بات بتاتا ہوں، مارمن کے 2 لڑکے مجھ سے بات کر رہے تھے، وہ کہا ایک لڑکے نے کہ دیکھو ہم اس طرح سے بلیو کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو فادر ہے وہ ہیون میں، جنت میں۔ اب آپ سوچیں، ذاکر نائک ہو یا شبیر یا پھر جو ہے جمال بدوی ہو یا طارق رمضان ہو یا پھر جو کوئی بھی احمد جو کوئی بھی ہو، اس بات کو غور کریں کہ یہ لوگ کیوں اچھی باتیں نہیں پکڑ سکتے جیسے میں پکڑتا ہوں۔ میرے پورے ویڈیو چیک کریں آپ، ہر ایک میں نشانی بتاتا ہوں۔ اب اس میں خاص بات دیکھو، اللہ جنت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے 7 آسمان اور جنت اور دوزخ بنا کے، 7 زمین بنا کے، اس کے طبق ہے، اس کے طریقے سے وہ بنا کے عرش مولا پر چلا گیا۔ اس واسطے معراج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا مقام محمود تک میں آ سکتا ہوں، اس کے بعد میں نہیں آ سکتا ہوں۔ یعنی جنت نہیں بلکہ اس کے اوپر کا حصہ تھا، وہ آسمانوں سے بھی اوپر کا۔ ابھی ان کی کتاب میں یہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام گئے نہیں تھے جنت دیکھنے یا دوزخ۔ نیچے سے جو ہے انہوں بتا دیا، باپ کا لفظ بھی نہیں یوز کرے ہوں گے، اس واسطے یہ لکھ لیے باپ کا لفظ۔ میرا باپ جو ہے جنت میں بولے۔ آپ سوچو، ایک چپراسی، ایک جو ملازم، کیا باس کے ساتھ بیٹھتا ہے آفس کے اندر، باس کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے یا باس کے آفس میں رہتا ہے؟ آفس کے باہر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو یہی ہے محکوموں میں، انڈیا کے دفتروں میں جا کے دیکھو، دفاتر میں باس کا کمرہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان 7 زمین بنانے کے بعد میں، کیونکہ وہ کن فیکن ہے، اس کو بیٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کن فیکن ٹو بی اگر کہہ دیتا ہے، اس کو بیٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سوچو، ایسے ایسے آسمان کے اندر بے شمار پلانٹیں بنائی، ایسے ایسے جو طریقے سے دنیا اس نے بنائی، اور جو دنیا اس کی جو ہے جیسے کہ ویسے قائم ہے، جس طرح سے چاہے وہ توڑ پھوڑ دیتا ہے، جس طرح سے چاہے وہ پھر سے بنا دیتا ہے۔ اب ہماری قرآن کے اندر کوئی ایسی غلطی نہیں ملیں گی آپ کو۔ اب یہ کرسچن کہتے ہیں کہ جی زمین سپاٹ ہے، کہاں ہے سپاٹ بتاؤ؟ ارے پوری دنیا میں انسان چلا زمین کے اوپر، کیا یہ ماؤنٹ ایوریسٹ تھوڑی ہے جو تم کو چوٹی کے اوپر جانا ہے؟ نہیں، زمین کے اوپر چلا تبھی تو زمین سپاٹ ہے۔ بتا، ہمارے پاس کوئی غلطی نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ سوچو، کیا اللہ بوڑھا ہوگا جو لکڑی پکڑ کے بیٹا چلائے گا ان کو؟ کیا اللہ بوڑھا ہوگا تو اس کو رزق کھلائے گا؟ کیا اللہ جو ہے اپنے ہاتھ سے اس کا جو فضلہ ہے وہ نہیں دھولے گا، اس واسطے یہ بیٹا ہاتھ سے دھلائے گا؟ کیا ہے؟ کیسی خدمت کرے گا؟ کیوں ہونا چاہیے اس کو؟ کن فیکن کو کیا کے لیے ضرورت ہے بیٹے کی؟ سوچو،
کن فیکن ہو جا تو ہو جانے والے بیٹے کی کیا ضرورت. اور پھر یہ بات 2000 سال پہلے کی ہے, پھر اس سے پہلے کی 3500 سال پہلے کی یہودیوں کے وقت. اور یہودیوں کو معلوم بھی نہیں کہ جو پہلے بھی عزیر نام سے ان لوگوں نے ایک بیٹا بنا لیا تھا, ابھی ایک کرسچن بنا لیا بلکہ. تو یہ جو 2 بیٹے جو آئے وہ 3500 سال کے اندر ہی آئے, اس سے پہلے کی کتابوں میں کوئی نہیں ملے گا. ہمارے ابراہیم علیہ السلام جو تنہا واحد اور ہمیشہ ہے اس خدا کی عبادت کی تھی, اس واسطے یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے. اس واسطے میں نے بچوں کو بتایا کہ دیکھو تم اگر سے کہتے ہو کہ خدا کو بیٹا ہے اور جنت میں ہے, اور جنت تمہارے ہمارے لیے بنایا ہو, جو اچھے کام کرے گا اس کو جنت میں بھیجے گا, وہ کیوں رہے گا ہمارے ساتھ؟ ہم مخلوق ہے, وہ اس سے بھی اوپر ہے. عرش مولا کہتے ہیں اس کو, اس کا تھرون وہ بہت ہائی ہے. میرے بھائی میں جو باتیں رکھ رہا ہوں تمہارے کو کوئی اسکالر نہیں دے سکتا. کیوں؟ کہ میں گشت کرتا ہوں, میں فکر کرتا ہوں دین کی. میں زندہ رہے تک میں نے چیلنج کیا میرے ویڈیوز میں, 1000 میں نشانیاں بتاؤں گا غلطیوں کی. ہندو ہو یا ہندو کو معلوم بھی نہیں جنت کیا ہے, ہندو کو معلوم بھی نہیں دوزخ کیا ہے, ہندو کو معلوم بھی نہیں خدا کہاں بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ وہ اس تو ہزاروں خیالات کا بیٹھا ہوا ہے. اب آپ سوچو, میں نے وہ لڑکے کو بتایا اگر سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے میراکلز بتائے تو پھر مرنا کیوں ہوا ان کو؟ کیوں جب میراکل بتا سکے کہ معمولی انسان کے ہاتھ مر گئے, جبکہ وہ بیٹا ہے کرے تو خدا ہے کرے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی ہے جو میرے ویڈیوز کو سمجھے؟ دیکھو اللہ نے صاف لفظوں میں بتایا کہ جو ہے میں نے بنا باپ کے پیدا, یہی پیغام دے سکتے ہم. کرسچن خود الرٹ ہو جا رہے ہیں, میں جتنوں کو بتا رہا ہوں. اللہ جانتا ہے بنا باپ کے ہوا, بنا ماں کے آدم, بنا ماں باپ کے. میں جب بتاتا ہوں ہوش اڑ جاتے ہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام سن رہے بول کے بتاتا ہوں. اور ہندوؤں کے بھی خدا سن رہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عقل کے بندوں کے لیے اللہ کا دین دھماکہ سیل میں اس واسطے رکھا نا. عقل مند کے لیے جنت فری ہے, خالی محنت یہ کرنا ہے, صبر کے ساتھ پیار کے ساتھ دینا ہے. اب دیکھو یورپ کے اندر تم نوجوان بچے جو ہے تشدد کرے تو ویڈیو بنا لیتے ہیں, جہاں سے مسلمان کسی کو مارا بول کے معلوم ہوگا وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں. لیکن یورپ کے اندر ہزاروں مر جاتے ہیں, وہ بتائیں گے بھی نہیں, وہ ہزاروں مر جاتے ہیں. میں حقیقت بتا رہا ہوں. اخبارات سے بھرے, ٹیلی ویژن سے بھرے ہوئے, یوٹیوب سے بھرے ہوئے, دنیا کے ہر شعبے میں تم جا کے دیکھ لو, یورپ کے اندر قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے, مگر وہ نہیں بتائیں گے. جہاں سے مسلمان کوئی ایسی غلطی کر گیا وہ پکڑ لیں گے. اب میرے مسلمان کو میں بتا رہا ہوں, میرے بھائی تم کو اگر یورپ میں رہنا ہے تو جس طرح سے یہ یہودی کو برباد کر دی, ختم کر دیے, 14 ملین رہ گئے, اب تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور تم کو نہ سمجھ میں نہیں آ رہا. عراق برباد, سیریا برباد, ایران برباد ہونے والا ہے. کوئی مدد نہیں ملے گی اللہ کی. جب تک ایمان نہیں بناؤ گے تمہاری مدد کوئی نہیں کرے گا, اللہ نہیں کرے گا, ہرگز نہیں کرے گا. اللہ جانتا ہے جب بھی میرے حالات بگڑتے ہیں, اللہ 2 دن پہلے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے جیسا محسوس کیا. میں فکر کرتا ہوں دین کی, مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے میرے بھائی. میں چلے جاؤں گا, اسی صدی میں مروں گا, تم بھی مرو گے اسی صدی میں. غرور سے جینے والوں سانس ختم ہوگی اسی صدی میں. دیکھو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہم کو, زندگی کئی دنیا سے چلے گئے, اسی صدی میں تم بھی جاؤ گے, ہم بھی جائیں گے, میں بھی جاؤں گا. مگر جانے سے پہلے اپنا توشہ لے کے جاؤ, جانے سے پہلے ایمان لے کے جاؤ, جانے سے پہلے یقین لے کے جاؤ, جانے سے پہلے ان تک بات رکھو کہ اللہ نے بنا باپ کے, یہ ایک ہی واحد بات ہے جو وہ لوگ جو ہے حشر نشر ہو جا رہا ان کا, ہوش ہکا بکا پڑ جا رہے ہیں. میں جب بات بتا رہا ہوں لوگوں کو, ان سے جب بات کر رہا ہوں جواب کے لیے, وہ لوگ جو ہے ایسا جواب نہیں دے سکتے, ہوش بالکل نہیں ہے ان کے پاس. اللہ نے عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کیا, وہ عیسیٰ سن رہے بتانا ہے. ورنہ جو ہے یہ بات لکھ لو, میں تاریخ دے رہا ہوں تم کو, یہ یہود و نصارہ کو مات دینا ہے تو یہودی ختم ہو گئے. سوچ لو, تم کو اللہ حفاظت کرے گا اگر تم اللہ کے دین کے لیے کھڑو گے تو, پیار سے, جنگ سے نہیں. وہ جنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کی بائبل میں لکھا ہے 200 جگہ, اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جنت کے اندر گارڈ بیٹھا ہوا ہے, سمجھ رہے, جبکہ اس سے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہمارے اسکالرز بھی نہیں دے سکتے. شرم پکڑو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.